اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے 11 دن میں، صرف 11 دن میں دولت مند بنا دینے والا سورہ نصر کا یہ پاورفل وظیفہ۔ سورہ نصر کے وظائف میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے بہت سارے، اور وہ میں نے زیادہ تر میرا فوکس رہا کہ کسی حاجت کے لیے، حاجت تو خیر رزق کی بھی ہو سکتی ہے، دولت کی بھی ہو سکتی ہے، پیسے کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ آج ٹپیکلی پیسے کے لیے ہے کہ دولت مند اگر کوئی شخص بننا چاہتا ہے، دولت میں اضافہ چاہتا ہے، تو وہ پھر سورہ نصر کا یہ عمل اس طرح سے کر لے تو انشاءاللہ اس کو ضرور اس میں فائدہ ہوگا۔ صرف 11 دن کی بات ہے، 11 دن کر کے دیکھیں اور اس کے بعد آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس وظیفے میں، اس عمل کے اندر کتنی پاور ہے۔ دیکھیے، آج کل جو آپ لوگوں سے ڈسکشن چلتی ہے نا، اس میں زیادہ تر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج کل لوگ روحانیت حاصل کرنا جو ہے وہ بہت اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ روحانیت حاصل کرنا اچھی بات ہے، مگر اس کو دوسری جو ایک اور سینس میں لوگ لیتے ہیں وہ ہے جی روحانی پاورز۔ اچھا، جو لوگ تو دوست میرے یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی روحانی پاورز کچھ ایسی ہم حاصل کر لیں گے، کوئی وظائف کو چلے کر کے، کوئی موکلات، کوئی جنات قابو کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر ان سے کہیں گے کہ جاؤ ہمارے لیے اتنا پیسہ اٹھا کے لے آؤ یا ایسا کر لو۔ آج کل کچھ ایسا ہی ٹرینڈ چل رہا ہے، مطلب لوگ ایسا ہی کوئی وظیفہ یوٹیوب پر تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے کرنے سے نا وہ مطلب راتوں رات لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی ہو جائیں اور زندگی میں چینج آ جائے۔ یاد رکھیے گا، میں نے تو زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ کامیابی کا، سکسیس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، یہ ایک کنسسٹنس عمل ہے، اس کو آپ نے ریگولر کرنا ہوتا ہے اور یہ کرتے رہنا ہوتا ہے، اور پھر کامیابیاں جا کے ملتی ہیں۔ یہ شارٹ کٹ اس میں کوئی نہیں ہے کہ جناب آپ یوں چٹکی بجائیں اور کام ہو جائیں۔ دیکھیے، روحانیت، ابھی میں کئی دوستوں سے بات ہوتی کہ جناب وہ ایسا وظیفہ شاہ صاحب بتا دیں کہ جس کے پڑھنے سے ہمیں روحانیت مل جائے، ایسا عمل بتا دیں، ایسی صورت بتا دیں، یعنی اس کے لیے بھی صورت اور وظیفہ چاہیے۔ بھائی روحانیت، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، اور بڑی پتے کی بات تھی، کوئی شخص کو، کسی بھی شخص کو روحانیت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی یا وہ اللہ کا ولی نہیں بنتا جب تک اس کی 3 چیزوں پر وہ کنٹرول نہیں کرتا۔ 3 چیزوں پر اس کو کنٹرول نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کے اندر روحانیت نہیں جاگتی۔ وہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں، کیونکہ اس کا تعلق وظائف کے رزلٹ سے بھی ہے۔ حضور، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں نہیں ہوں گی تو ہی روحانیت نصیب ہوگی، تو ہی آپ کو دین کے اندر ترقی اور درجات ملیں گے؟ اس میں نمبر 1 پہ ہے غصہ۔ جو شخص روحانی پاورز رکھتا ہے، جو دین کا کوئی علم یا اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، سب سے پہلا کنٹرول اس کو اپنے غصے پہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر غصہ نہیں ہوتا، غصے کو اپنی ذات سے علیحدہ کر دیں، کیونکہ غصہ تو شیطان کا ہتھیار ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ اس طرح کھیلتا ہے جیسے فٹ بال کے ساتھ بچہ کھیلتا ہے، وہ اس کو اور زیادہ پرووک کرتا ہے۔ تو غصے سے بچیں، نمبر 1 غصہ۔ دوسری چیز جس سے بچنا ہے، اور روحانیت آپ کو تب نصیب ہوگی چاہے آپ لاکھ وظائف کر لیں، اگر آپ کے پاس، آپ اپنی زندگی سے ان 3 چیزوں کو ختم نہیں کرتے، آپ روحانیت حاصل نہیں کر سکتے، روحانی پاورز حاصل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کسی مقام پہ اگر کوئی وظائف یا عمل کر کے پہنچنا چاہیں تو وہ نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ہوس۔ ہوس جو ہے، کیا اقتدار کی ہو ہوس یا ہوس زر ہو، ہوس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ ہوس یہ ہوتی ہے کہ آلریڈی ہے سب کچھ لیکن پھر بھی اور چاہیے، مطلب زیادہ سے زیادہ چاہیے۔ یہ ہرس اور ہوس جو ہے نا، یہ لالچ جو ہے نا، یہ اپنی زندگی سے، اپنی ذات سے نکالنا پڑتا ہے اگر آپ کو روحانیت چاہیے، روحانی طور پر آپ سٹرونگ ہونا چاہتے ہیں یا روحانی پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس چیز کو بھی اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا۔ دین یو ول بیکم اسپرچولی اسٹرانگ۔ تیسری چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے، اس کو بھی آپ کو اپنی ذات سے نکالنا ہوگا اور اس پر کنٹرول کرنا ہوگا، اور وہ ہے شہوت۔ شہوت جو ہے نا، یعنی جسمانی جو شہوت جو آپ اس کو کہتے ہیں، اس چیز سے بھی آپ کو بچنا ہوگا، پاکیزگی اختیار کرنی ہوگی۔ روحانیت پاکیزگی میں چھپی ہوئی ہے۔ پاکیزہ صرف جسم کا ہونا نہیں ہے، آپ کی روح کو بھی پاک ہونا چاہیے، آپ کی نظروں کو بھی پاک ہونا چاہیے، تو آپ نے یہ لڑنا ہے۔ تو ان 3 چیزوں پر جو شخص کنٹرول کر لیتا ہے نا،
اس کو وظائف کیے بغیر روحانیت مل جاتی ہے. آپ کو بتاؤں, کوئی شخص جو غصہ کرنا چھوڑ دے, کوئی شخص جو ہرس اپنے دل سے ہوس نکال دے, اور جو شخص اپنی شہوتوں پر کنٹرول کر لے, اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ کیونکہ محنت کا کام ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے. کر کے دیکھ لیں, کہنا آسان ہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا. غصے کو کنٹرول کرنا, ہرس کو کنٹرول کرنا, لالچ کو, بہت مشکل کام ہے, کر کے دیکھ لیجئے. اور تیسری بات, شہوتوں پر کنٹرول کرنا, یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام آج کل کے اس بے لگام معاشرے کے اندر جہاں پر عریانی اور بے حیائی عام ہے. اس پر اگر آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو میرے بھائی, میرے دوست, آپ کو کسی وظیفے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کو اللہ تعالیٰ کے آپ ولی بن جاتے ہیں. بتاؤں کیا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ پیسہ اگر جیب سے نکل جائے تو انسان غریب ہو جاتا ہے, لیکن پیسہ اگر دل سے نکل جائے نا تو پھر اللہ کا ولی بن جاتا ہے. وہی بات ہے, ہوس زر جو ہے اس کو اپنے دل سے نکال دیجئے, پھر آپ کی عبادات کا لطف بھی بڑھ جائے گا, رزلٹ بھی بڑھ جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی پھر آپ پر خاص ہوں گی, نظر کرم بھی خاص ہوگی. یہ ایک نسخہ کیمیا آج آپ کو میں نے بتا دیا. اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں جو سورہ نصر کا ہے. 11 دن یہ عمل آپ کر لیں جی میرے کہنے سے. آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد, اب خدا کے لیے یہ نہ کہنا کہ جی عصر میں ٹائم نہیں ملتا, ہم مغرب کر لیں, فجر کر لیں. بھائی ٹائم تو وظیفے کا یہی رہے گا. آپ کو سوٹ نہیں کرتا, میں نے بے شمار ویڈیوز رزق پہ بنا رکھی ہیں, آپ کوئی اور کر لیجئے. مگر سورہ نصر کا یہ عمل کرنا ہے تو یہ عصر کے ٹائم ہی کرنا ہے. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے یا 3 بار درود شریف پڑھنا ہے, درود ابراہیمی, اور 79 بار آپ نے سورہ نصر کو ایک ہی نشست میں بیٹھ کے تنہائی میں خاموشی سے پڑھنا ہے. یعنی کہ انٹرپشن کوئی نہ ہو, شور شرابے میں بیٹھ کے نہیں پڑھنا کہ دوستوں میں بیٹھے ہیں ساتھ یہ بھی مڑکا پھینکا جا رہا ہے, تسبیح گھمائی جا رہی ہے, وہ نہیں. تنہائی کے اندر 11 دن آپ کر لیجئے اول آخر درود شریف کے ساتھ 79 بار سورہ نصر, اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ والی صورت آپ نے پڑھ لینی ہے. اور یہ صرف 11 دن کر دیں, آپ دیکھیں گے کہ دولت آپ کے انشاءاللہ قدم چومے گی, کامیابی آپ کے قدم چومے گی. آپ کے جو مسائل ہیں جس کے اندر کے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بس پیسہ آتے آتے رہ جاتا ہے, تو وہ آتے آتے رہے گا نہیں, آ کے رہے گا. یہ آپ عمل کیجئے اور پھر اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسا اس کا رزلٹ ملا. اسی طرح سے میں بتاتا ہوں کہ دیکھیے, اب بات تو وظیفے کی صرف چند سیکنڈ کی تھی نا, لیکن یار تھوڑا سا سیاق و سباق, تھوڑی سی بات چیت, تھوڑی سی چٹ چیٹ, تھوڑی دلچسپی کی باتیں, زندگی کے واقعات, حالات, کچھ ٹپس لے لیا کریں. صرف ایک لائن کا وظیفہ جو چند سیکنڈ کا سن کے آپ کو ملا ہے آج تک کچھ, آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا, کبھی ملا ہے آپ کو کچھ؟ نہیں ملا نا, کیونکہ جب نہ آگے پیچھے نہ دیکھا, نہ سوچا, نہ سمجھا, نہ یہ کیا کہ یار ہم نے کیا کیا کرنا ہے, اپنے اندر کون کون سی تبدیلی لانی. بھائی غصہ کنٹرول نہیں کرنا, ہرس کنٹرول نہیں کرنا, شہوت کنٹرول نہیں کرنا, بے حیائی عام ہے, پاکیزگی ہے نہیں, اور بس وظیفہ ہم کر رہے ہیں, پیسے نہیں ملے, 11 دن کر لیا. بھائی اپنے آپ کو بھی تو بدلنا پڑے گا. یہی چیزیں سمجھانے کے لیے میں بات کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی ویڈیو طویل کر دی, اچھا جی کہتے رہیں, اپنا تو یہی طور ہے, ٹھیک ہے جی. تو اب وہی بات کہ اگر کسی خاص مسئلے کے لیے دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو مسئلہ کمنٹ میں اپنے نام کے ساتھ لکھیے گا, انشاءاللہ دعا کریں گے. اور اگر ہم سے ڈسکس کرنا ہے, ہم سے کوئی علاج کروانا ہے, کوئی عمل کروانا ہے, تو پھر آ جائیے واٹس ایپ پر. عصر کی نماز کے بعد پاکستان میں ٹائم ہے, یو کے, یو ایس اے, کینیڈا اور دوسرے ملکوں کے میرے دوست ٹائم لے کر پھر کال کے اوپر بات کریں. ٹائم لینے کے بھی کوئی چارجز نہیں ہے, بات کرنے کے بھی کوئی چارجز نہیں ہے. اور اگر کوئی انٹرسٹڈ ہیں خاص طور پہ یو کے اور یو ایس اے والے لوگ جو یو ایس اے کے اندر پاور لاٹو کے اوپر انٹرسٹ رکھتے ہیں, یا یو کے اندر ملینر لاٹو جو ہے اس کے اوپر جو انٹرسٹ رکھتے ہیں, اس کے لیے ہیلپ چاہتے ہیں, تو پھر وہ رابطہ کر لیں. ہماری کوئی مجال نہیں ہے بھائی, کرنے والی اللہ کی ذات ہے, لیکن بہرحال اس کو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کریں. اور اگر اللہ پاک نے کرم کر دیا جیسے کئی لوگوں پہ ہوا, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کر سکتا ہے, اللہ ہی کر سکتا ہے, بندہ بندے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے کوشش کے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے جی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے, تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.